دہشت گرد ہم سے دھرتی کا 1 انچ بھی نہیں لے سکتے، دہشت گردوں کو ان کے بلوں سے نکال کر ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہمارا خون اتنا سستا نہیں، دہشت گردوں کو آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ دہشت گرد ریڈ زون میں داخل ہو کر اہم مقامات پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ دہشت گردوں نے گوادر میں 5 بلوچ خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 40 گھنٹے میں 145 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ فورس بڑی ویجیلنٹ تھی، اس نے بڑی جواں مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے 145 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ وہ گوادر میں ایک فیملی جو کہ خزدار کے رہائشی تھے، بلوچ تھے، وہ زندگی کی بھیک مانگتے رہے، لیکن ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے۔ ہمارے 17 لا انفورسمنٹ کے جو لوگ تھے، جس میں پولیس اور ایف سی شامل ہیں اور ایک نیوی کا اہلکار ہے، ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور سویلین ہماری جو کیجولٹیز ہیں وہ 31 ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے جو امپورٹنٹ ایسٹس ہیں وہ ان ایسٹس پہ قبضہ کر لیں گے، ماں سوائے نوشکی کے، جہاں پر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اس کو ڈس انگیج کر رہے ہیں۔ اور آج الحمدللہ نوشکی از کمپلیٹلی کلیئر ناؤ۔ کامبنگ آپریشنز اور ان کے تعاقب کا آپریشن، وی ول ناٹ لیٹ دیم گو سو ایزی۔ یہ ہمارا خون اتنا سستا نہیں یہ بہ جائے اور یہ اس طرح آرام سے بھاگ جائے، وی ول ناٹ لیٹ دیم گو۔ ہم دہشت گردوں کو ان کے بلوں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ہم ان کو نکالیں گے، اینڈ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ انشاءاللہ تعالی۔ افغان کی انٹرم گورنمنٹ سے میں کہتا ہوں، بلوچستان کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یو پرومسڈ ود دی ورلڈ یور لینڈ ول بی ناٹ یوزڈ بائی اینی ٹیررسٹ فورس اگینسٹ اینی اسٹیٹ، بٹ انفارچونیٹلی آج افغانستان کی ریاست پاکستان کے خلاف بشیر زیب اور اس کے ساتھی بھارت کی کٹ پتلیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں دہشت گرد بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، 1000 سال تک جنگ لڑیں گے۔ دہشت گرد کی کوئی قوم اور قبیلہ نہیں، خود کو بلوچ کہنے والے خواتین کو اپنا ایندھن بنا رہے ہیں۔ چاہے یہ بشیر زیب ہو، چاہے یہ اللہ نظر ہو، چاہے یہ باقی جتنے اس کے لوگ ہیں، اربیار ہو، یہ سب ہندوستان کی دلالی کرتے ہیں کہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے۔ They want us to surrender. We will not. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے۔ This is our motherland. We'll fight for it. They cannot take an inch from us. یہ جو بلوچ کرتے ہیں، ایک طرف بلوچ عورتوں کو مارتے ہیں، دوسری طرف بلوچ خواتین کو جنگ میں ایندھن بنا رہے ہیں۔ لعنت تو ایسی بلوچیت پر۔ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس طرح اپنے عورتوں اور بچوں کو مارا؟ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں۔ بلوچ کب سے دہشت گرد ہوا ہے؟ ٹیررسٹ از ٹیررسٹ اینڈ وی ٹریٹ دیم ایز اے ٹیررسٹ، اس کا جو بھی جینڈر ہو۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش، استعمال اور ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ چہرہ ڈھانپنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کے کالے شیشوں اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ 5 یا اس سے زائد افراد پر بھی پابندی ہوگی۔ پابندیوں کا اطلاق فوری ہوگا، خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردوں کا منظم حملہ مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا۔ یہ لوگ بے شمار لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حملوں میں 2 جگہ خواتین کو استعمال کیا گیا۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بعض لاپتہ افراد دہشت گرد تنظیموں کے ایجنٹ ہیں، مرتے ہیں تو لاپتہ افراد کی فہرست میں ان کے نام نکلتے ہیں۔ PLA ہندوستان کی پراکسی ہے۔ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ریاست کی لیڈرشپ نے گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ نہیں اتر سکتی جس پہ مودی اترا ہوا ہے۔ جن سہولت کاروں کا پتہ چلا ہے یا پتہ لگے گا سب کو پہنچائیں گے جہاں پہ ہم نے دہشت گردوں کو پہنچایا۔ 5% PLA یا دہشت گرد تنظیموں کے ممبران ہیں۔ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کی چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف 12 شہروں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 2 جگہ خواتین استعمال کی گئی۔ جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کی کنفیشن سے بھی ثابت ہوتی ہیں، اور جو ہماری انٹیلیجنس فائنڈنگ ساری لنکیجز ہندوستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ دوبارہ ہمیں معاشی تباہی کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، فرانس، سعودیہ، ترکیہ، ایران، متحدہ عرب امارات، قطر اور کینیڈا نے بلوچستان میں بزدلانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا پاکستانی عوام کا حق ہے وہ خوف سے آزاد زندگی گزاریں۔ برطانوی ہائی کمیشن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے سیکیورٹی کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
کینیڈین ہائی کمیشن نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے سرحد پار عناصر کی معاونت پر مبنی کارروائیوں کو روکنے کے لیے علاقائی تعاون پر زور دیا۔ یورپی یونین، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور قطر کی جانب سے بھی دہشت گردی کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کیا گیا۔ شہداء کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔